سے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ہمارا ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان کے اس رویے سے کیا یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کئی ایسی لاپتہ افراد کی منتظر خواتین اپنے پیاروں کے غم میں BLA اور ایسی کئی دہشت گرد تنظیموں کی اعلی کار بن بیٹھی ہیں؟ یہ دہشت گرد تنظیمیں اپنے بیرونی آقاؤں کی مدد سے بلوچستان میں ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بلوچستان میں پاکستان کے کسی بھی صوبے سے لوگ آتے ہوئے 100 مرتبہ سوچیں۔ کیا ان دہشت گرد تنظیموں میں موجود لوگوں کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی لسٹ دیکھی ہے کہ کون کون سے لوگ اس میں شامل ہیں؟ کیا اس تنظیم میں موجود لوگ وہ نہیں ہو سکتے جن کے بارے میں لاپتہ افراد کی منتظر خواتین دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ مسنگ پرسنز ہیں؟ جن کو مسنگ پرسنز کہا جا رہا ہے، کیا وہ بیرون ملک تو لاپتہ نہیں جن کے نام پر بلوچستان کے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ لاپتہ افراد جن کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ ان دہشت گردوں کے کیمپوں میں تو موجود نہیں؟ یہ کون طے کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب شاید آپ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اس اقدام سے لگا سکیں جس میں انہوں نے جعفر ایکسپریس کے ہلاک شدہ دہشت گردوں کے حق میں احتجاج کیا ہے اور بدھ کے روز بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں واقع سول ہسپتال سے مظاہرین 5 مبینہ خودکش حملہ آوروں کی لاشیں زبردستی لے کر چلے گئے۔ پولیس سرجن سول ہسپتال ڈاکٹر عائشہ فیض نے بتایا کہ مشتعل مظاہرین نے سول ہسپتال کے مردہ خانے پر حملہ کیا اور مرکزی دروازے کا تالا توڑ کر 5 خودکش حملہ آوروں کی لاشیں زبردستی لے کر چلے گئے۔ ان خودکش حملہ آوروں کی لاشوں میں جعفر ایکسپریس میں ملوث 4 خودکش حملہ آور جبکہ کلات میں سیکیورٹی فورسز پر خودکش خاتون حملہ آور کی لاش بھی شامل تھی۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما بیبرک بلوچ نے بتایا کہ چند روز قبل 33 لاشیں سول ہسپتال لائی گئی تھی جس پر لاپتہ افراد کے لواحقین کو یہ خدشہ تھا کہ ان لاشوں میں لاپتہ افراد کی لاشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس دوران لواحقین نے ہسپتال انتظامیہ سے لاشوں کو دیکھنے کا مطالبہ کیا جس پر ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے تعاون نہیں کیا گیا۔ چند مظاہرین نے مردہ خانے سے 5 سے 6 کے قریب لاشوں کو نکال لیا۔ لواحقین 2 لاشیں اپنے آبائی علاقوں کو لے جانے میں کامیاب رہے جبکہ 3 سے 4 لاشوں کو پولیس نے واپس لے لیا۔ کمشنر کوئٹہ نے الزام عائد کیا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ہمراہ موجود گنڈوں کی فائرنگ سے کوئٹہ میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ جعفر ایکسپریس کے ہلاک شدہ دہشت گردوں کے حق میں BYC کے احتجاج کے دوران پرتشدد مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور فائرنگ کی۔ بیان میں بتایا گیا کہ BYC قائدین کے ساتھ موجود مسلح گنڈوں کی فائرنگ سے 3 افراد ہلاک ہوئے۔ تاہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت نے ان لاشوں کو اسپتال سے اٹھا کر احتجاجی دھرنا دیا تاکہ ان کا طبی معائنہ نہ ہو سکے۔ کمشنر کوئٹہ کے بیان کے مطابق واضح رہے کہ BYC رہنماؤں کے ساتھ موجود مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 مزدور اور 1 افغان شہری فائرنگ کی زد میں آ کر چل بسے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے لاشیں دینے سے انکار اس لیے کیا کہ ان 3 افراد پر فائرنگ BYC کے مسلح گنڈوں پر ثابت ہونا تھی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ BYC کی قیادت نے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے غیر ضروری احتجاج کیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی جعفر ایکسپریس اور بلوچستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں ملوث ملزموں کے حق میں ہے کے خلاف ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم بلوچستان سے لاپتہ ہونے والے ہر فرد کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہیں انہیں واپس اپنے پیاروں کے پاس ہونا چاہیے، لیکن آئے روز دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں پاک فوج اور معصوم لوگوں کے قتل کا حساب کون دے گا؟ بسوں سے اتار کر معصوم لوگوں کو گولیاں مار کر بلوچستان میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ لاپتہ افراد کی منتظر خواتین کو کھل کر ان دہشت گرد تنظیموں سے لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑے گا اور حکومت کے ساتھ مل کر کھڑا ہونے کا یقین دلانا ہوگا۔ پھر ہی ہم ان دہشت گرد تنظیموں جن میں BLA اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں شامل ہیں ان کے دہشت گردانہ عزائم کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ بیرون ملک بیٹھا دشمن اور خاص طور پر ہمسایہ ملک بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ بلوچستان میں امن قائم ہو۔ اس کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا کیونکہ دشمن کو مل کر ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے۔ حکومت اور پاک فوج نے پاکستان کے دفاع کی قسم کھا رکھی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ مہرنگ بلوچ ہو یا کوئی دوسری بلوچستان کی آزادی کی تحریک، جب تک وہ ریاست پاکستان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ریاست کے اندر ریاست بنانے کا خواب صرف دشمن کا ہی ہو سکتا ہے، کسی محب وطن تنظیم کا نہیں۔ ریاست میں موجود غدار کبھی نہ کبھی آشکار ہو جاتے ہیں اور ان کا انجام صرف موت ہوتا ہے۔ تاریخ میں انہیں سنہری نہیں سیاہ حروف میں لکھا جاتا ہے۔ اس وقت تجزیہ صرف اس کا کرنا چاہیے کہ حالات کو خراب کر کے کون اور کیا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فوائد کوئی غیر ملکی طاقت اٹھانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ کوئی ملک میں موجود طاقت فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اور کیا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ جب ہم اس کیا کا جواب حقیقت میں حاصل کر لیں گے تو اس کو کیسے روکنا ہے کہ سوال کا جواب بھی تلاش کر لیں گے، اور اگر اس کیا کو نہ سمجھ سکے تو پھر صرف چند خواتین کے دھرنے کو بھی عالمی خبر بننے سے نہیں روک سکیں گے۔ ویورز، ہم نے لاپتہ افراد
افراد کی منتظر خواتین کی روداد اور دہشت گرد تنظیموں کے حملوں میں شہید ہونے والے پاک فوج اور معصوم شہریوں کے واقعات دونوں آپ کے سامنے رکھے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا صرف بلوچستان کی آزادی کا نعرہ لگانا درست ہے یا ریاست پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے ملک کو امن کا گہوارہ بنانا درست ہے۔ لاپتہ افراد کی منتظر خواتین کے احتجاج اور دہشت گرد تنظیموں کے حملے میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے لواحقین کے کرب اور غم کے حوالے سے آپ جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آخر میں ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری نئی اور معلوماتی ویڈیوز آ سکیں۔